میں طبیعتاً بہت شدید غصے والا انسان ہوں۔ کہنے کو آپ مجھے سرپرا بھی کہہ سکتے ہیں۔ میری یہ طبیعت پیدائشی ہے اور کچھ جس ڈپارٹمنٹ کے لیے میں کام کرتا ہوں وہاں سے بھی منتقل ہوئی ہے۔ میری اس بے رخی والی طبیعت کی وجہ سے بہت جلد میرے تبادلے بھی کر دیے جاتے ہیں۔ اپنی اس طبیعت کی وجہ سے بلا جھجک صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کی بھی طاقت رکھتا ہوں۔ ایک دن میرے افسر سے میری انبن ہو گئی۔ بس پھر ہونا کیا تھا، مجھے سسپینڈ کر کے کراچی اور حیدرآباد کے بیچ میں گوٹھ سکھیو کے نام سے ایک چھوٹے سے گاؤں میں میرا تبادلہ کر دیا گیا۔ سکھیو گوٹھ یعنی سکھ والا گاؤں۔ چلیے تو آپ کو اس سکھ بھرے گاؤں کی ایک حیران کن کہانی سناتے ہیں۔ یہ کہانی ہے سن 2004 کی۔ میرا نام اصغر ہے اور میں بحیثیت انسپکٹر پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا تھا۔ سیفٹی پرپس کے حساب سے میرا تبادلہ جہاں کہیں بھی ہوتا تھا تو میں اپنے 2 من پسند سپاہی اپنے ساتھ ٹرانسفر کروا کر لے جایا کرتا تھا۔ ایک کا نام تھا منظور اور دوسرے کا نام تھا غلام نبی۔ منظور پولیس سپاہی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھا باورچی بھی ہوا کرتا تھا۔ بہت لذیذ اور بہت مزیدار کھانے بنایا کرتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ منظور کے قصے کہانیوں کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہوا کرتا تھا۔ لیکن دوسری طرف ہمارے دوسرے سپاہی غلام نبی میں قدرتی اللہ کی طرف سے ایک ایسی صلاحیت ہوا کرتی تھی کہ وہ کسی بھی انسان کو دیکھ کر یہ پرکھ لیا کرتا تھا کہ یہ بندہ کس طبیعت کا مالک ہے۔ ہمارا تھانہ گاؤں کے بالکل شروعات میں ہوا کرتا تھا، تو یوں کہ ہمیں یہ پتہ چل ہی جاتا تھا کہ کون گاؤں میں آ رہا ہے اور کون گاؤں سے باہر جا رہا ہے۔ ویسے تو یہ گاؤں بالکل چھوٹا سا ہوا کرتا تھا اور گاؤں گوٹھوں کی زندگی کے حساب سے یہاں پر بھی لوگ صبح سویرے اٹھ کر اپنے کام دھندوں میں لگ جایا کرتے تھے اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اپنے گھروں کو واپس آ جایا کرتے تھے۔ لیکن اس گاؤں میں ایک چیز تھوڑی عجیب تھی، اور وہ عجیب بات یہ تھی کہ اس گاؤں میں ویسے تو صبح سے لے کر شام تک لائٹ کا بہترین سسٹم ہوا کرتا تھا، لیکن رات کو سورج غروب ہونے کے بعد لائٹ چلی جایا کرتی تھی اور صبح تک لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی۔ گلیوں میں اور محلے میں بالکل اندھیرا چھا جایا کرتا تھا۔ نہ کسی گھر میں کوئی لالٹین جلتی تھی، نہ ہی کوئی موم بتی۔ جیسے پورے گاؤں میں اندھیرا ہی اندھیرا چھا جایا کرتا تھا۔ اس بات نے مجھے عجیب سے ایک وہم میں ڈال دیا تھا۔ بالآخر میں نے ہمارے تھانے کے منشی صاحب جو کہ اس ہی علاقے میں مقیم تھے، میں نے ان سے دریافت کر ہی لیا، یار منشی صاحب آپ یہاں پر کتنے سالوں سے رہ رہے ہیں؟ سائیں میں یہاں پر جب سے پیدا ہوا ہوں یہیں پر ہی رہتا ہوں۔ تو منشی صاحب آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، آخر راتوں میں اس پورے گاؤں کو سانپ کیوں سونگھ جاتا ہے؟ سائیں یہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، اگر رات کو تم لوگ اپنے گھر میں دیا جلاؤ گے یا موم بتی جلاؤ گے یا لالٹین جلاؤ گے نا تو آپ کے گھر میں آپ کے گاؤں میں منوسیت چھا جائے گی۔ اس وجہ سے ہم لوگ کوئی بھی یہاں پر آپ دیکھو کچھ نہیں لائٹ جلے گی، نہ ہی یہاں پر کسی قسم کی روشنی نظر آئے گی۔ اور صاحب میں تو آپ کو بھی یہ کہوں گا کہ رات کو سوتے وقت کسی قسم کی کوئی لائٹ نہیں جلانا۔ یہ بات سن کر منظور سپاہی جو کہ میرے سامنے والی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا ایک دم سے منشی صاحب سے مخاطب ہوا۔ منشی صاحب مجھے سب پتا ہے کہ رات کو ہی اندھیرا کیوں کر دیا جاتا ہے۔ صاحب آج شام کو میں سبزی لینے گیا تھا اور سبزی والا بہت جلدی میں تھا، بھائی جو چاہیے جلدی لے لو جلدی لے لو۔ میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ کہہ رہا بھائی دیکھ نہیں رہے ہو کہ سورج غروب ہونے والا ہے، جلدی جانے کی تیاری کرو۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ آخر بھائی ایسا کیا مسئلہ ہے، ایسا کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے مجھے بڑی حیرانگی کی نظر سے دیکھا اور کہنے لگا آپ ابھی اس گاؤں میں نئے آئے ہو، کچھ دن رہو گے تو سب پتہ چل جائے گا۔
یہ سن کر میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ صاحب، آپ مانو یا نہ مانو، یہ منشی صاحب ہم سے کچھ چھپا رہا ہے۔ منظور، تو اور تیری کہانیاں، اب سب کام چھوڑ، جلدی سے گھر جا، کھانا لگا، بہت بھوک لگی ہے اور نیند بھی بہت آ رہی ہے۔ کھانا کھا کے سونے کی تیاری کرتے ہیں۔ بالآخر ہم لوگ ان سب باتوں کو بھلا کر میرے سرکاری کوارٹر میں، جو کہ ہمارے تھانے کے بالکل پیچھے تھا، وہاں پر آ گئے۔ رات کا کھانا کھایا اور پھر سکون کی نیند کے لیے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اس کوارٹر میں 2 کمرے اور باہر بہت بڑا صحن، جس کے ساتھ ایک باتھ روم، ایک ٹوائلٹ اور ایک کچن کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ دکھنے میں یہ گھر کافی ہوادار اور کشادہ ہے۔ ایک کمرے میں میں آرام کے لیے چلا گیا اور دوسرا کمرہ میں نے منظور اور غلام نبی کو اسائن کیا ہوا تھا۔ یہ گھر اس گاؤں کے حساب سے آئیڈیل گھر تھا، لیکن یہاں پر مچھروں نے ساری رات سونے نہیں دیا۔ بڑی مشکل سے نیند آئی تھی کہ اچانک منظور میرے پاس دوڑتا ہوا آیا۔ صاحب صاحب صاحب! کیا ہوا منظور، خیر ہے؟ صاحب، باہر دروازے پر ایک آدمی آیا ہے، اس کے سر پر کسی نے کلہاڑی سے وار کیا ہوا ہے اور وہ خون سے لت پت لگا پڑا ہے۔ صاحب جلدی آئیے، جلدی آئیے صاحب۔ میں ہڑبڑا کے اپنی چارپائی سے اٹھا اور بھاگتا ہوا سیدھا دروازے کے پاس آ پہنچا، لیکن دروازے پہ جیسے ہی پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے منظور سے مخاطب ہو کر کہا کہ منظور، یہ کوئی ٹائم ہے مذاق کرنے کا؟ صاحب نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہاں پر کوئی آیا تھا، ایک بندہ جس کا… منظور، اگر وہ بندہ اتنا زخمی تھا تو وہ اتنی جلدی غائب کیسے ہو گیا؟ اور دیکھو، یہاں پر نہ کوئی خون ہے اور نہ ہی کسی کے قدموں کے نشان۔ کیا ہو گیا ہے منظور تمہیں؟ جاؤ، جا کے سو جاؤ۔ غلام نبی ایک کونے میں کھڑا یہ سارا ماجرا دیکھے ہی جا رہا تھا۔ میں نے غلام نبی سے کہا، غلام نبی جاؤ، تم بھی جا کے آرام کر لو۔ اور پھر ہم لوگ سب اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ صبح کو اٹھتے کے ساتھ ہی ہم لوگ تیاری پکڑ کر واپس تھانے پر آ گئے۔ میں جیسے ہی تھانے پر پہنچا تو منشی صاحب اور منظور کے بیچ میں رات والے قصے کا ذکر چل ہی رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ میں نے منظور اور منشی صاحب پر نظر ڈالتے ہوئے منشی صاحب سے کہا، کسی کے جھگڑے فساد کی کوئی کمپلین تو نہیں آئی؟ نہیں سائیں، یہاں پر گاؤں میں تو بڑا سکون ہے سائیں، کوئی جھگڑا نہیں کرتا، سب پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ میں نے غلام نبی کو چائے لانے کے لیے کہا۔ غلام نبی تھوڑی دیر میں چائے لے کر میرے کمرے میں آ گیا۔ میں نے غلام نبی سے کہا، غلام نبی، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ منظور کے قصے آج کل بڑھ نہیں رہے ہیں؟ غلام نبی نے مجھے حیرت کی نگاہ سے دیکھا اور کہا کہ صاحب، منظور میں نہیں لیکن اس گاؤں میں کچھ گڑبڑ ہے، منشی صاحب کو سب پتہ ہے۔ اب یہ بات سن کر میرے دماغ میں اور وہم بڑھتا گیا کہ آخر اس گاؤں میں ایسا ہے کیا۔ دن بھر کے معاملات کو طے کرنے کے بعد سورج ڈھلتے ہی میں اپنے کوارٹر میں واپس آ گیا۔ مغرب کی نماز کا ٹائم ہو چکا تھا تو میں نے جلدی سے مغرب کی نماز ادا کی۔ مغرب کی نماز پڑھ کے کھانے سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر گپ شپ کرنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کر میں اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلا گیا۔ ٹھیک رات کو 4 بجے مجھے ایسے لگا جیسے میرے پیر کے انگوٹھے کو کسی نے پکڑ کر مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا ہو۔ میں ایک دم سے اٹھا، میں نے روم میں یہاں وہاں دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ خیر، تہجد کی نماز کا ٹائم ہو چکا تھا تو میں نے وضو کر کے تہجد کی نماز ادا کی۔ تہجد کے نوافل ادا کرنے کے بعد میں ابھی دعا میں مشغول ہی تھا کہ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے کمرے کے باہر کچھ لوگ باتیں کر رہے ہوں۔ میں دعا سے فارغ ہونے کے بعد اپنے روم سے باہر نکل آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اس سرکاری کوارٹر کے صحن میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں، جن میں عورتیں، مرد اور بچے بھی شامل تھے۔ چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں اور بہت ساری کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے گاؤں گوٹھ کی کسی شادی کا پروگرام چل رہا ہو۔ ابھی میں یہ سب دیکھ کر حیران ہی تھا کہ مجھے منظور کی آواز آئی، صاحب یہ اتنی رات کو آپ باہر صحن میں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ منظور، یہ سب لوگ کون ہیں؟ کون لوگ صاحب یہاں پر تو کوئی نہیں۔ میں نے جیسے ہی اپنی نظر گھمائی تو واقعی وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے بات ٹالتے ہوئے منصور کو کہا کہ
ارے میں مذاق کر رہا ہوں منظور، صبح ہو گئی ہے بھائی، چائے بنا لو۔ منظور چائے بنانے کے لیے کچن میں چلا گیا اور میں اپنے روم میں واپس آ گیا۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری چارپائی کے برابر میں رکھی کرسی پر ایک بہت ہی خوبصورت کپڑے پہنے، بہت ہی مہنگے زیور پہنے ایک خاتون بیٹھی ہیں۔ وہ خاتون لگ بھگ 45 سے 50 سال کی لگ رہی تھی۔ اس کے بال بہت لمبے اور گھنے لگ رہے تھے۔ اس عورت نے مجھے زمین پر بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ اس عورت کی بات سنتے ہی میں زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ عورت کچھ پڑھ رہی تھی۔ پڑھتے پڑھتے اس نے اپنی مٹھی پر دم کیا اور وہ مٹھی میری طرف کرتے ہوئے کہا، یہ لو اور کھا لو، بہت مزے کی چیز ہے۔ لیکن آپ کون ہیں اور میں آخر یہ کیوں کھاؤں؟ اوہو، بہت غصہ کرتے ہو۔ دیکھو، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنی پوری زندگی لگا لیتے ہیں۔ میں تو تمہیں یہ بہت آسانی سے دے رہی ہوں، بس ایک بار کھا لو، سب تکلیفیں تمہاری پھر ہو جائیں گی۔ اور اگر میں منع کر دوں تو؟ منع کرنے کی تو آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی، آپ کیسے منع کریں گے؟ نہیں، میں یہ نہیں کھا سکتا۔ اوہو، دیکھو اب مجھے زبردستی کرنی پڑے گی۔ آ جاؤ، ارے تم بھی آ جاؤ۔ یہ اس عورت کے کہنے کی دیر تھی کہ دو لمبے چوڑے انسان نما شاید جن میرے کمرے میں گھس آئے اور آتے کے ساتھ ہی دونوں نے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس عورت نے زبردستی میرا منہ پکڑا اور وہ جو چیز اس عورت کے ہاتھ میں تھی میرے منہ میں ڈال دی۔ مجھے ابھی بھی اس چیز کا ذائقہ یاد ہے۔ وہ چیز انتہائی میٹھی، ایسی جیسے شہد، اور وہ چیز کھاتے کے ساتھ ہی میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ میری جیسی بھی آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں، منظور میرے سرہانے کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ ہے اور وہ مجھے بار بار اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ صاحب کیا ہو گیا صاحب؟ آپ زمین پر کیوں سو رہے ہیں؟ میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ میں نے منظور کا سہارا لیتے ہوئے اپنے بیڈ پر جا لیٹا اور منظور کو جانے کا اشارہ کیا۔ اس بار نیند کافی اچھی آئی۔ صبح کو جیسے آنکھ کھلی تو کافی دیر ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی سارا دن طبیعت میں بالکل بھی مزہ نہیں تھا، جیسے بدن ٹوٹ سا رہا ہو، عجیب سی بیماروں والی کیفیت، کچھ نہ کرنے کا دل۔ خیر، اللہ اللہ کر کے پورا دن نکالا۔ جیسے ہی شام ہوئی تو میں اپنے تھانے سے نکل کر اپنے کوارٹر کی طرف روانہ ہوا۔ میں جیسے ہی اپنے تھانے سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں، باہر بہت زیادہ روشنیاں ہیں، جیسے کوئی جشن کا سماں ہو، چاروں طرف روشنیاں ہی روشنیاں۔ تو میں نے منشی صاحب سے پوچھا، منشی صاحب کیا بات ہے، آج پورے گاؤں میں اتنی روشنی؟ خیر تو ہے؟ کس کے گھر شادی ہے؟ یہ سن کر منشی صاحب جو اندر تھانے میں کرسی پر بیٹھے اپنے کام کر رہے تھے، اپنی فائل بند کر کے باہر آ کر بڑی حیرانگی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر پریشانی کے عالم میں میرے چہرے پر دیکھ کر کہنے لگا کہ سائیں، یہاں پہ کون سی لائٹ ہے؟ یہاں تو وہی اندھیرا ہی اندھیرا ہے سائیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ارے منشی صاحب کیا ہو گیا؟ وہ دیکھو، جہاں پہ کل اندھیرا ہوا کرتا تھا آج وہاں پہ لائٹیں جل رہی ہیں، ہر گھر میں دیے جل رہے ہیں۔ منشی صاحب آپ کو نظر نہیں آ رہا کیا؟ منشی نے بڑی حیرانگی کی نظر سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، سائیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ رات کو سوتے وقت کسی قسم کی لائٹ نہیں جلانا، لگتا ہے آپ کو بھی وہی گوٹھ والا روگ لگ گیا ہے۔ اللہ! مجھے پولیس ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں۔ آخر کے 15 سال میں نے اسی ہی تھانے میں ایز اے انسپیکٹر گزار دیے۔ نہ کبھی میرا تبادلہ ہوا اور نہ ہی کوئی پریشانی۔
لیکن ایک بات ہے، مجھے آج تک اندھیروں میں بہت صاف نظر آتا ہے۔ انسان تو انسان، اب میں دوسری مخلوق کو بھی بآسانی دیکھ سکتا ہوں۔